آج کی میری ویڈیو ہے جی پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں جو ویکینسیز آئی ہوئی تھیں فارسٹ انسپیکٹر کی اور فارسٹ رینجر کی، تو ان کے جو انٹرویو ہونے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے نا 20 اہم سوالات میں نے بنائے ہیں۔ تو آج میں آپ کو جو ہے نا 20 سوالات امپورٹنٹ سوالات آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ مکمل ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ جو ہے نا آپ کی تیاری صحیح اچھی طریقے سے نہیں ہو سکے گی۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک کاپی لے لینی ہے، اور میں جو سوالات آپ کو بتاؤں گا نا وہ آپ نے لکھ لینے ہیں، اور ان کے جواب بھی آپ نے لکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس یہ دو چیزیں آپ نے اس ویڈیو کو جو ہے نا دیکھ کے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی اپنی ویڈیو کو۔ اچھا جی، شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ کب بنا؟ تو اس کی جو تاریخ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی شروعات 1886 میں برطانوی دور میں ہوئی، جب اسے ایک سرکاری جنگلاتی سروس کے تحت قائم کیا گیا تھا، اور 1947 کے بعد یہ آزاد پاکستان میں ایک صوبائی ادارہ بن گیا۔ اچھا، اس کے جو موجودہ ڈائریکٹر جنرل ہے وہ ہیں جی اظفر ضیاء ہیں، جن کی تقرری 20 مئی 2025 کو ہوئی تھی۔ اچھا جی، سوال نمبر 2 ہے جی، پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ بنانے کا جو ہے نا مقصد کیا تھا، یا اس کا جو ہے نا کام کیا ہے؟ تو پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا بنیادی مقصد جنگلات اور جنگلی حیات کا پائیدار تحفظ اور انتظام کرنا ہے، تاکہ ماحولیاتی، معاشرتی اور اقتصادی توازن برقرار رہے۔ یہ محکمہ شجرکاری بھی کرتا ہے تاکہ ماحول میں بہتری لائی جائے اور فضا کو آلودگی سے پاک کیا جائے، جنگل کے کٹاؤ کو روکتا ہے اور جنگلات کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ اچھا جی، سوال نمبر 3 ہے، فارسٹ انسپیکٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ فارسٹ انسپیکٹر کا کام جنگلات کی نگرانی اور حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ وہ جنگلاتی علاقوں کا معائنہ کرتے ہیں تاکہ غیر قانونی جو کٹاؤ ہے یا تجاوزات کو روکا جا سکے، شجرکاری مہمات کی نگرانی کرتے ہیں، اور لکڑی کے فروخت کے جو ہے ریکارڈ کا حساب بھی رکھتے ہیں۔ وہ محکمے کے قوانین کا نفاذ بھی کرتے ہیں اور عوام کو جنگلاتی قوانین کے بارے میں آگاہ بھی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے جی، فارسٹ رینجر کا کیا کام ہوتا ہے؟ اچھا جی، اس کا جواب یہ ہے کہ فارسٹ رینجر کا کام جنگلات، پودوں اور جانوروں کا تحفظ کرنا ہے۔ وہ غیر قانونی شکار اور تجاوزات کو روکتے ہیں، شجرکاری کی نگرانی کرتے ہیں اور جنگلاتی قوانین کا نفاذ بھی کرتے ہیں۔ یہ جنگلات میں پیٹرولنگ کرتے ہیں اور مقامی کمیونٹی کو جنگلات کے تحفظ کے بارے میں آگاہی بھی دیتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے جی، ڈی فارسٹیشن کیا ہے؟ ڈی فارسٹیشن کا مطلب ہے جنگلات کی کٹائی یا اس کو ختم کرنا ہے، جس میں درختوں کو اس طرح کاٹ دیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ نہ اگ سکے یا ان کا رقبہ کم ہو جائے۔ یہ عموماً زراعت، شہروں کی توسیع یا وسائل کے حصول کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ماحولیاتی نقصانات جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ میں اضافہ ہوتا ہے، اور موسمی تبدیلی اور جنگلی حیات کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے جی، جنگلات میں غیر قانونی شکار کو کیسے روکا جائے؟ جنگلات میں غیر قانونی شکار کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات جنگلاتی گشت کو بڑھانا یا جدید نگرانی ٹیکنالوجی جیسے کیمرے اور ڈرونز کا استعمال ہے۔ سخت قانونی نفاذ اور مقامی کمیونٹی کو شامل کرنا شامل ہے۔ عوام کو آگاہی دی جائے تاکہ وہ بھی نگرانی میں حصہ لیں اور قانونی سزاؤں کو سختی سے نافذ کیا جائے۔ سوال نمبر 7 ہے جی، کلائمیٹ چینج کا وائلڈ لائف پر کیا افیکٹ ہے؟ اچھا جی، اس کا جواب یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی جنگلاتی حیات پر گہرے اثرات ڈال رہی ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، بارشوں کی غیر متوقع تبدیلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جانور اپنے رہنے کی جگہ بدل رہے ہیں، جو خوراک کی جو قلت ہو جاتی ہے، اور خوراک کی قلت سے نئی بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا جی، سوال نمبر 8 ہے کہ جنگلات میں آپ لیڈرشپ کیسے شو کریں گے؟ جنگلات میں لیڈرشپ کے لیے آپ کو خود نمونہ بننا چاہیے، ایک واضح وژن رکھنا ہوگا، اور مختلف سٹیک ہولڈرز کو فیصلوں میں شامل کرنا ہوگا، اور اپنی ٹیم کو بھی فیصلوں سے آگاہ کرنا ہوگا تاکہ آپ کی ٹیم پائیدار جنگلات کی ترقی میں حصہ لے سکے۔
سوال نمبر 9 ہے جی، انوائرمنٹل پولیوشن کیا ہوتی ہے؟ اچھا جی، یہ ہوتی ہے ماحولیاتی آلودگی، اور ماحولیاتی آلودگی اس وقت ہوتی ہے جب نقصان دہ اجزاء یا توانائی کسی نظام میں شامل ہو جاتی ہیں اور وہ قدرتی طور پر ختم نہیں ہو پاتی، اور اس کی اہم اقسام میں فضائی آلودگی، پانی کی آلودگی اور مٹی کی آلودگی شامل ہے، اور اس کے اسباب میں صنعتی سرگرمیاں، گاڑیوں کا دھواں اور جنگلات کی کٹائی شامل ہے، اور اس کے اثرات میں انسانی صحت، قدرتی ماحول اور معیشت پر منفی اثرات شامل ہیں۔ اچھا جی، سوال نمبر 10 ہے جی، پنجاب فارسٹ ایکٹ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اچھا جی، تو یہ ایکٹ 1927 میں نافذ ہوا تھا، اور یہ برطانوی ہندوستان کے زمانے میں قائم ہوا تھا، جن کا مقصد جنگلات کی حفاظت اور کٹائی سے روک تھام کرنا ہے، اور ابھی یہ ڈپارٹمنٹ اس ایکٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ترامیم اور صوبائی قوانین شامل کیے گئے، لیکن بنیادی ڈھانچہ وہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر ہمارے 10 سوالات ہمارے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو 10 سوال انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ یہ ویڈیو کا پارٹ 1 تھا، تو امید ہے آپ نے یہ سوالات لکھ لیے ہوں گے۔ آپ اس سوالات کو بار بار یاد کریں، لکھیں، اور انشاءاللہ جو ہے نا میں ویڈیو کا پارٹ 2 بھی بناؤں گا اس کا، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا جو سوالات میرے پاس ہوں گے وہ انشاءاللہ میں آپ کے لیے لے کر آؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ پارٹ 2 جلدی آپ کو جو ہے نا میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔